السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 10 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ نے آیت نمبر 41 میں مال غنیمت اور اس کی تقسیم کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا طریقہ ہوگا اس کی تقسیم کرنے کا۔ آیت نمبر 45 سے 47 تک اللہ نے دشمن سے مقابلے کے وقت کے آداب بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ نمبر 1 ثابت قدمی، نمبر 2 اللہ کا کثرت سے ذکر، نمبر 3 واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، نمبر 4 ولا تنازعوا، اختلاف انتشار سے بچنا، نمبر 5 واصبروا، صبر کرنا، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، نمبر 6 تکبر، ریاکاری، بڑکپن، دکھاوا اور گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ ہتھیار ہیں دشمن سے مقابلے کی اور دشمن کو شکست دینے کی۔ بدر کے 70 قیدیوں کی بابت اللہ رب العالمین کا کیا حکم تھا؟ آیت نمبر 67 سے 69 میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ 70 قیدی پکڑ کر لائے گئے تو اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ بھی قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی وہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 72 سے 75 میں اللہ نے مہاجرین و انصار کی خصوصیات بیان کی ہے کہ مہاجرین نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا گھر بار، کنبہ، قبیلہ، رشتہ دار، دوست و احباب، زمین، ساری چیزیں چھوڑ دی، مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور انصار نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے مہاجرین کو قبول کیا، انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی اور ہر قدم پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ ان تمام قربانیوں پر انہیں کیا بدلہ ملا، کیا فضیلتیں ملی، یہ اللہ نے آیت نمبر 72 سے لے کر 75 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دو وجہ علماء بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اس سورہ کا اگر آپ مضمون پڑھیں، ابتدا پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کافروں پر سخت ناراض ہے، اسی لیے بغیر بسم اللہ کے اس کی ابتدا کی گئی، بغیر اللہ کی رحمت کے اس کی ابتدا کی گئی۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ سورہ توبہ جو ہے وہ سورہ انفال ہی سے جڑا ہوا ہے، یعنی سورہ انفال کا تتمہ ہے، اس لیے ان دونوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، یہاں پر قراء کے حساب سے، مفسرین کے حساب سے بسم اللہ آپ کو نہیں پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ یہیں سے قرآن پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، قرأت کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ابتدا کر لیں۔ اللہ نے اس سورہ کی ابتدا میں آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک مشرکین بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتے، اور اس تعلق سے کئی دیگر احکام اللہ نے بیان کیے ہیں کہ کون تمہارا دینی بھائی ہے، کون تمہارا دینی بھائی نہیں ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں مسجد کون تعمیر کرے گا اس کی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے کہ مسجد مشرک تعمیر نہیں کریں گے، تعمیر وہ لوگ کریں گے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، قیامت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے یقیناً یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دنیاوی چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت پر ترجیح دینے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگ جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت کو کم کر دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے تذکرہ کیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ نے 8 چیزیں گنوائی: ماں باپ، بھائی بہن، بیوی شوہر اور خاندان، اور اسی طریقے سے بیٹے بیٹیاں، مال و جائیداد، بینک بیلنس، بلڈنگیں، تجارت، یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کر کے کہا اگر ان ساری چیزوں کی محبت تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت سے زیادہ ہو جائے، فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو کس کا؟ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کے آنے کا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اس کے بعد بقیہ چیزوں کی محبت ہمارے دل میں
ہو۔ پھر اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، اس کا تذکرہ کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، یعنی رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہتے تھے، لوگ حلال سمجھ لیتے تھے، وہ لوگ کسی چیز کو حرام کہتے تھے، لوگ حرام سمجھ لیتے تھے، وہ حلال کو حرام کہتے تھے، وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ حرام ہے، وہ حرام کو حلال کہتے تھے، یہ حرام کو حلال کر لیا کرتے تھے۔ یہ رب بنانے کا مطلب ہے، اس لیے کہ حلال کسی چیز کو کرنے کا، کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ علماء سوء کا تذکرہ کیا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، کہ معمولی سے فائدے کی خاطر، تھوڑے پیسے کی خاطر بہت سارے علماء، احبار و رہبان، قائدین ایسے ہیں کہ جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام ذکر کیا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، فرمایا جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں یا آج کے دور میں روپے پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ حرمت والے 4 مہینوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس تعلق سے کفار مکہ کا طریقہ اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 36 اور 37 میں۔ اللہ کی مدد کا ایک نمونہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی مدد کی، کہ کافر سامنے موجود تھے، اس کے باوجود کافروں کی نظر ان دونوں ساتھیوں پر نہیں پڑ سکی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی ہماری زندگی میں آتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا، وہ مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین اور ایمان رکھنے والے بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کہاں کہاں آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے، کہاں کہاں زکوٰۃ کا مال لگا سکتے ہیں، وہ اللہ نے 8 جگہوں کا تذکرہ کیا ہے، آپ آیت نمبر 60 کا مطالعہ کریں۔ آیت نمبر 64 سے 66 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والوں کا انجام ذکر کیا ہے، کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ 67 سے 72 میں اللہ نے منافقوں اور مومنوں کی صفات اور ان کا بدلہ کیا ہوگا، یعنی ایک طرف اللہ نے منافقوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، ان کا بدلہ بیان کیا ہے، ایک طرف اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا، ان کی صفات بیان کی ہے، اور پھر ان کا بدلہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ نے مشرک میت کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، منع کر دیا ہے، کہ اگر کوئی استغفار کرتا بھی ہے تو جائز نہیں ہے، اگر کرتا بھی ہے چاہے 70 مرتبہ کر لے تب بھی اللہ ایسے مشرک کو معاف نہیں کرے گا جس کا انتقال شرک کی حالت میں ہوا ہو۔ آیت نمبر 90 سے 93 اور پھر اس کے بعد 11ویں پارے کی ابتدا میں جنگ تبوک کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اس کی مختصر تفصیل بیان کی ہے، آپ کی جنگ تبوک میں کیا حالات تھے، کس طریقے کے حالات میں جنگ لڑی گئی، مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کیا مصیبتیں تھیں، کیا پریشانیاں تھیں، اور پھر اس سلسلے میں اور ساری باتیں انشاءاللہ 11ویں پارے کے خلاصے میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔